جی یہ مرزا زندہ باد، اور میرا شہزادہ، اور میرا دوست، اور میرا لیڈر. یار مولوی ایسے نہ طریقے کیا کرو بارے میں وابر کرتے یہ کیا ہوا؟ پکڑو اہل تشریف، میں نے لیڈر کو اٹھا کے لے گئے. اور یہاں پہ کیا کروں گا؟ اتنی مشکل سے ایک بندہ ملا تھا یار. مولوی حوصلہ کر، علی بھائی دلیر آدمی ہے، فرقوں کے خلاف بندے کو کوئی ورگلا نہیں سکتا. آجا کچھ کرتے ہیں. اچھا بھائی قرآن کو ساتھ لے لیتے ہیں، اس کے بعد بھائی عبدالوہاب کو ساتھ لے لیتے ہیں. پہلے علی حدیث سے ہر انسان ہوئے میں، اور دوستوں کو ساتھ مال. آ جاؤ. تو غم حسین تو جاری ہے. یہ غم حسین ہے جو نبی اسلام کی زندگی میں بھی آپ کو ہے کہ نبی اسلام اپنی وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں غمگین ہے کہ حسین ابن علی کو شہید کیا گیا. عبدالوہاب کیا ہوا؟ کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ یہ عجیب باتیں کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے پوری طرح ان کے بہکاوے میں آ گیا. اوپر کیسے ہے؟ ابھی تو میں نے بات بھی نہیں کی. دیکھو بھائی کس چیز کا غم؟ شہید تو زندہ ہیں اور اعلیٰ نعمتوں میں. اللہ فرماتے ہیں کہ لا تہنوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو. اور فرمایا کہ فاصابکم غم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، یعنی تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ تم دل شکستہ نہ ہو کسی چیز سے، کسی نقصان سے، اور نہ کسی مصیبت پر. اور فرمایا کہ لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اب اس سب میں بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اسٹک پہ قابو پانا ہے، آپ نے غمزدہ نہیں ہونا. اور یہ تو کنسیپٹ ہی ڈفرینٹ پیش کر رہے ہیں. یار عبدالوہاب بھائی ڈونٹ جمپ ٹو کنکلوژن، ان کا موقف تو سنیں آگے. السلام علیکم جناب. ہاں تو دیکھیں جناب، آپ ہمارا بندہ اٹھا رہے ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہوتی. سارا معصوم یا لیڈر ہے. میرا ساتھی یہ تو شروع سے ہی ہمارے جگر ہیں. علی بھائی ان کو بتائیں شیعہ کیسے ہوتے ہیں. یہ فرق ہے علی کے شیعہ میں اور معاویہ کے شیعہ میں. علی کے شیعہ پھر ایسے ہوتے ہیں. نہیں یہ تم چیٹنگ کر رہے ہو. علی بھائی پوری بات بتائیں نا، آپ نے کیا کہا تھا؟ مدینے والوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی، حالانکہ وہ پہلے بھی تلوار کے زور پہ لی تھی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ عنہ کہیں گے علی کے شیعہ پھر ایسے ہوتے ہیں. شیعہ پولیٹیکل ٹرم ہے. یہ چیز شیعہ ایک پولیٹیکل ٹرم ہے. اس طرح تو اہل حدیث بھی ایک لٹریچر ٹرم ہے، اس پہ کوئی اعتراض کرتے ہو؟ لٹریری حد تک اعتراض نہیں، اعتراض اس بات پر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اہل حدیث حق پر ہیں اور باقی سارے کافر. یہ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ شیعان علی اعلیٰ و برتر ہیں اور باقی سارے کافر اور جاہل، کیونکہ جس نے علی شیر خدا کا ساتھ نہیں دیا وہ منافق ہے. کسی شخص کو حضرت علی کی مخالفت کی وجہ سے منافق یا کافر کہنا یہ چیز غلط ہے، چونکہ ہمیں وحی کی تائید حاصل نہیں ہے. لہٰذا جو لوگ بھی حضرت علی کے مخالفین ہیں، ایون خوارج بھی ہیں، انہیں بھی ہم منافق نہیں کہتے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے کفر اس پہ لوٹ جائے گا. تو جو خوارج حضرت علی کو کافر کہہ رہے ہیں، مولا علی نے کبھی انہیں جہنمی نہیں کہا. حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ بتائیں یہ خوارج جو ہے کافر ہے، انہوں نے کہا یہ کفر اس تو بھاگے ہیں، انہوں نے یہ گمان کیا کہ میں کافر ہو گیا ہوں تو یہ مجھے چھوڑ گئے. اس کا مطلب ہے یہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ جس چیز کو انہوں نے کفر سمجھا اس کی سے مجھے چھوڑ دیا، تو لہٰذا میں انہیں کافر نہیں کہوں گا. پوچھا گیا منافق ہے، وہ کہتے ہیں منافق تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں، یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت ہے، ریلیجن سے بغاوت نہیں ہے. واہ جزاک اللہ، اتنا بیلنسڈ اور ان بائسڈ انالیسز. اور بولو تو صحیح. میں 5000 علی مجلس میں پڑھی، 15000 علی مجلس میں پڑھی، 50000 علی میں پڑھی. کو بڑھائی نہیں، تکبر نہیں، کیونکہ میرے ورگا پیس پوری کائنات کے نہیں. ممبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں. یہ جواد نقوی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے منجی اور ہادی کے طور پہ انہیں بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ جو غالی شیعہ ہیں ہمارے اندر یہ قادیانیوں سے بھی بدتر ہے. قادیانی ختم نبوت میں شرک کر رہے ہیں، اور ہمارے جو غالی ہیں یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں علی اللہ یا حسین جل جلالہ. شیعہ علماء کو چاہیے کہ غالیوں کو باہر نکال دیں. یہ گھسپیٹھی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ یہ دشمن ہے حقیقتاً. کہ باقاعدہ طور پر پیشہ ور ذاکر ہائر کیا جاتا ہے، کرائے پہ لایا جاتا ہے. سوگ ہے یہ، رلانے والا کرائے پہ لائے. وہ قوم کے جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ اٹھ اس کو داد دیتے ہیں. ان اپنوں پر ماتم کی ضرورت ہے. ایک نوحہ اس پر بھی لکھا جائے اور ماتم کیا جائے کہ کھلے عام شرک بکنے والوں کو داد دینا اور ان کو مہنگی فیسیں دے کر ان کو دعوت دے کر بلانا. یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو صوفیاء کا طبقہ ہے ان کا معاملہ ہمارے غالی شیعہ سے بھی آگے بڑھ، اس لیے کہ غالی شیعہ تو علی کو اللہ کہتے ہیں نا. یہ کہتے ہیں کہ عبدالقادر جیلانی نے اللہ کو روح واپس لے لی. وہ آپ نے سنا نہیں، وہ جمال الدین قادری بغدادی صاحب کہتے ہیں کہ جی چھڑ جو عبدالقادر پیش پہ گیا. سورہ زمر میں آیا کہ اے نبی جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا کیا تم انہیں آگ سے بچا دو گے؟ یار غلام مرتضیٰ کچھ کرو، اس طرح تو انجینئر ان کی طرف جا رہا ہے. فکر نہ کر، دیکھ ابھی میں اصل شوشہ چھوڑتا ہوں.
علی بھائی یزید اور معاویہ اور بنو امیہ کے بارے میں بھی کچھ بتائیں نا. آپ نے تو کہا تھا میں بنو امیہ پہ تلوار چلاؤں گا. چلو جی ان نوارا پھٹا لگا جی. ہیں یہ علی بھائی کدھر گئے؟ اوے میں اوورآل جو اہل سنت کا منہج ہے اسے حق پہ مانتا ہوں کہ حضرت علی کی شان پہ انہوں نے کمپرومائز کوئی نہیں کیا. مخالفین جو صحابہ کرام تھے وہ تو اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں کہ انہیں غلطی لگی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے. لیکن علی بھائی بنو امیہ کے مظالم، ان کی ملوکیت، ان کی قتل و غارت، آپ ایک دم ان کو اگنور کر دیں گے سب کچھ. رافضیت کے خلاف اہل سنت اسی وقت ون کر سکتے ہیں جب آل امیہ کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے. بھائی یہ تو دوگلی بات ہے. پہلے آپ کہہ رہے تھے غلطیاں معاف ہوں، اب آپ کہتے ہیں بنو امیہ کو کٹہرے میں کھڑا کرو. عبداللہ ان سے کہو یہ بنو امیہ کی جان چھوڑ نہیں سکتے. اب آج کے دن اس بات کو، اس ٹاپک کو اٹھانے کا آخر کیا مقصد ہے؟ عبدالوہاب بھائی مقصد یہ ہے کہ بنو امیہ کے دور کی ملوکیت اور تب کے محل آج بھی ویسے ہی قائم ہے. تب کے درباری علماء سے لے کے آج تک وہی نظام چل رہا ہے. اس نظام کو ختم کرنے کے لیے اس معاملے کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ نظام حکومت کیا ہونا چاہیے. کیا کوئی بھی حکومت میں آگے بیٹھ جائے؟ کیا وراثت چلے گی؟ باپ اپنے بعد اپنے بیٹے کو بنا جائے گا؟ یا کوئی بندہ بھی تلوار کے طور پہ آگے تخت پہ قبضہ کر لے گا؟ اس سب کو کلیئر کرنے کے لیے بنو امیہ کی بات کی جاتی ہے. آپ ایکنالج کریں کہ ہاں بھائی سسٹم یہ ٹھیک نہیں ہے، شورا ہونی چاہیے، تو ٹاپک فوراً ختم ہو جائے گا. جب تک آپ سسٹم کو ڈیپ نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو یہ ایشو سمجھ نہیں آ سکتا. یہ مسئلہ کوئی ایک جنگ کا نہیں ہے، ایک پورے سسٹم کا ہے. پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کو ڈیمیج کرنے کا. میں پٹیشن لے کر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جاتا ہوں، یہ میرا رائٹ ہے. لیکن اگر میں ایک فوج بنا کے سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کر دوں کہ جی مجھے انصاف دے، تو اس کو بغاوت کہا جاتا ہے. پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت ہے، ریلیجن سے بغاوت نہیں. ہاں سچی گل. یار عبدالوہاب بھائی ایک دفعہ کہہ دینا بنو امیہ نے غلط کیا. تلوار کے طور پر مسلمانوں کی خلافت پہ قبضہ کرنا غلط ہے. خلافت کو ملوکیت میں کنورٹ کرنا غلط ہے. باپ کا بیٹے کو وارث بنا دینا غلط ہے، چاہے کوئی بھی خاندان ہو. کیسے کہہ دوں بھائی؟ اس طرح تو پھر اپنے یہاں بھی اور عرب ممالک میں بھی جو ڈکٹیٹرشپ اور بادشاہتیں قائم ہوئی ہیں وہ سب انویلڈ ہو جائیں گی. ریالاں دا چکر ہے، چھڈو گل نوں. بھائی برہان آپ کہہ دینا کہ بنو امیہ نے خلافت توڑ کر ملوکیت قائم کی جبکہ اسلام شورا کا نظام پیش کرتا ہے. کیسے کہہ دوں بھائی؟ میں نے تو درمیانی اور پلپلی سی بات کرنی ہوتی ہے، جیڑا جتے ہو دے نال. یار عبداللہ بھائی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، بس نہ کریں. پوائنٹ بس کتنے کریں، گل نو مکاؤ. میں انجینئر نو لے کے جانا ہے کہ نہیں؟ اچھا ابھی 2 منٹ میں مسئلہ حل کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے علی بھائی، نظریہ امامت کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ ایسے امام کا مجھے کیا فائدہ جو پچھلے آلموسٹ 1100 سال سے غار میں چھپا بیٹھا ہے، اور کس غار میں ہے، کیسے میں کانٹیکٹ کروں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اصل میں علماء جو ہے نا وہ ان کی میٹنگ جو ہے نا وہ حالات حاضرہ کے مطابق اجتہاد کرے گی. سر یہی اصل دین ہے، یہی دین ہے. ختم نبوت نبی الاسلام کے بعد ہو چکی ہے. آپ علیہ السلام کے بعد کسی شخص کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، کسی کا کوئی ڈیوائن ریلیشن نہیں اللہ کے ساتھ ہوگا، نہ کسی صحابی کا، نہ کسی تابعی کا، نہ کسی بزرگ کا، چاہے خلفائے راشدین ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. جزاک اللہ علی بھائی، جزاک اللہ. لیکن علی بھائی ائمہ اہل بیت تو معصوم ہیں اور نظام کائنات ہی وہ چلا رہے ہیں. سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے کوئی بھی اللہ کا مخلص بندہ نہیں. لہذا اہل تشیع کا یہ عقیدہ کہ ائمہ اہل بیت رحمہم اللہ معصوم ہیں، تو یہ ان کا نظریہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف. اہل سنت کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غوث کتب ابدال اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اور اہل تشیع کے جو لوگ کہتے ہیں کہ پنجتن پاک یہ نظام چلا رہے ہیں، ان کے پاس اسلام کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں اور تجدید نکاح بھی کریں. لیکن علی بھائی دیکھیں، مولا علی تو اللہ کے ولی ہیں، آپ کیسے اس بات کو جھٹلا سکتے ہیں؟ اور اس کا اقرار تو ہم اپنی اذان اور اپنے کلمے میں بھی کرتے ہیں. علی ولی اللہ، ابو بکر ولی اللہ، عمر ولی اللہ، عثمان ولی اللہ، ایسے سلوگن تو ناطے سے ٹھیک ہے. علی ولی اللہ کہنا اچھا کام ہے. ہم تو ابو بکر کو ولی اللہ مانتے ہیں، عمر کو ولی اللہ مانتے ہیں، عثمان کو ولی اللہ مانتے ہیں، علی کو ولی اللہ مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کلمے میں آپ ایڈ نہ کریں. علی بھائی یہ جو اہل تشیع کی رسومات ہیں اس حوالے سے کوئی ایڈوائز کریں؟ تھامنائی صاحب کا فتویٰ ہے کہ یہ چھری مارنا اپنے آپ حرام ہے. مولا اسحاق صاحب نے باقاعدہ شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے. یہ بدعت ہے جو انہوں نے داخل. پروگراموں کے میں خلاف نہیں ہوں، آپ کریں، سارے خلفائے راشدین کے پروگرام کرے، لیکن یہ جو باقی جو چیزیں، یہ جھولے اور ذوالجناح کے جلوس نکالنا اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا، آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی رہے ہیں، تو یہ سب کے سب بدعت ہے. اگر مولا علی علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پنجہ نہیں لگایا تو باقی پنجے تو شاید کوئی نہیں. آگ پر ماتم، کوئلوں پر ماتم، زنجیر زنی اور اس طریقے سے گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا یہ اسلام میں بدعت ہے اور اسلام کی بدنامی کا باعث. یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، یہ وہی بدعت ہے کہ جو مختلف شکلوں میں مختلف مکاتب فکر میں آئی ہوئی ہے. یہ ذرا ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں، وہ ظاہر ڈومیننٹ ہے بھی ہے. کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے، نہ بریلیوں کو اجازت ہو 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنے کی، یا شیعہ 10 محرم کے اوپر یہ جو کچھ کر رہے ہیں. کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی گراؤنڈ میں اجازت دیں، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں، جو مجلس کرنی ہے یا کوئی پروگرام کرنا ہے کسی مقبہ فکر. علی بھائی اللہ کو جزائے خیر دیں. بس آج میرا بھی ارادہ ہے کہ میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، میں صرف مسلمان ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. اور میں بھی اور ہم بھی
علی بھائی آوے اور جیو شیرا. یار عبداللہ مجھے ڈر ہے علی بھائی کسی فرقے کی طرح مائل نہ ہو جائیں. عبدالوہاب بھائی ہم ان کو ٹیک اٹ گرانٹیڈ فور سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے, بھول چوک لازمی ہوگی, لیکن یاد دہانی ایمان والے کو نفع دیتی ہے. پائن تانوں فرشتہ کوئی نہیں لبنا پراں والا دنیا چ. یہ جو ہے نا یہ اللہ کی نعمت ہے, انہاں نوں سیدھا پترا کر لو. اور ان کی تو دعوت ہی یہ ہے کہ ہر بات کو قرآن اور حدیث کے تناظر میں پرکھو, کسی کی اندھی تقلید نہ کرو. وتواصوا بالحق, حق بات کی آپ نے لوگوں کو وصیت کرنی ہے. جیسے ہی آپ لوگوں کو حق بات پہنچائیں گے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو, تو آپ کو پھر وتواصوا بالصبر تک بھی پہنچنا پڑے گا. حق کے راستے میں جو تکلیف آئیں گی اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے. کیونکہ جھوٹ بھی اتنا مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے, آلموسٹ 19-20 کے فرق نظر آ رہا ہو. حالانکہ زمین و آسمان کا فرق ہے, لیکن یہ زمین و آسمان کا فرق اس کے لیے جیسے سمجھ آ جائے, ورنہ حق اور باطل میں 19-20 کے فرق ہے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے, ان کے ساتھ محشور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے اندر جو یہ فرقہ واریت اس عروج کے اوپر ہے, اسے توڑ کر امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذات کے ساتھ جوڑے. آمین.